ان سب تجربات کے بعد ہمارے عمل تبدیل ہو جائیں گے، ہمارے یقین تبدیل ہو جائیں گے، ہماری سمجھ تبدیل ہو جائے گی۔ تیسری آنکھ کے تجربے کے بعد ہم اپنے تصورات میں تبدیلی محسوس کرتے ہیں اس مادی دنیا کے بارے میں۔ آئیے اب جانتے ہیں ذات کے دیگر جز کے بارے میں، جو ہے ایسٹرل باڈی یا جسم مثالی۔ ایسٹرل باڈی ذات کا جز ہے دوسری فریکوینسی کی دنیاؤں کے حقائق جاننے کے لیے۔ ایسٹرل باڈی ہمارے شعور میں سے ایک اور ہوتا ہے، ہمارے مادی جسم کے جیسا۔ عام حالات میں ہمارا شعور ہمارے مادی جسم میں پھیلا ہوتا ہے۔ جب ہم بہت زیادہ مقدار میں توانائی حاصل کر لیتے ہیں تو ہم دوسری فریکوینسی کی دنیاؤں کے حقائق جاننے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، تو ہمارا شعور ایسٹرل باڈی یا جسم مثالی کی شکل میں متحرک ہو جاتا ہے۔ ہم نیند کے دوران جسم مثالی کے تجربات حاصل کرتے ہیں، جس کو ہم خواب کہتے ہیں۔ مراقبے کے ذریعے جسم مثالی کے تجربات شعوری طور پر یعنی جاگنے کی حالت میں کیے جا سکتے ہیں۔ جسم مثالی وقت اور فاصلے سے ماورا سفر کرتا ہے۔ جسم مثالی کے تجربات کا شعور ہونے کے بعد ہم نئے زاویوں سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ مراقبے میں کثیر مقدار میں توانائی حاصل کر لینے کے بعد شعور، جو کہ تمام جسم میں پھیلا ہوتا ہے، ایک نقطے کی طرف سمٹنا شروع کر دیتا ہے۔ جب شعور متحرک ہو رہا ہوتا ہے تو مادی جسم میں جھماکے یا لطیف جھٹکے محسوس ہوتے ہیں۔ ہم محسوس کرتے ہیں جیسے ہمارا جسم ہل رہا ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں اور پیروں کو محسوس نہیں کرتے، ہم جسم کے ہلکے پن کو کسی پرندے کے پر کی طرح محسوس کرتے ہیں۔ جسم کے مختلف حصوں میں حرکت بھی محسوس ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات یہ تجربہ بھی ہوتا ہے جیسے تمام جسم گھوم رہا ہے۔ یہ سب جسم مثالی یا ایسٹرل باڈی کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ مراقبہ کرنے سے ہم زیادہ سے زیادہ کاسمک انرجی لیتے ہیں۔ شعور جسم مثالی کی شکل بنا لیتا ہے اور تیز گھومنا شروع کر دیتا ہے، جو بھاری پن کی تحریکات کا سبب بنتی ہیں۔ حرکت میں آنے کے بعد جسم مثالی مادی جسم سے باہر آنا شروع کر دیتا ہے، ایک جسمانی تعلق کے ساتھ جو سلور کارڈ کہلاتا ہے۔ سلور کارڈ کچھ نہیں مگر ایک اعلیٰ ارتعاشی شعور ہے جو مادی جسم کے پیغامات کو جسم مثالی تک پہنچاتا ہے، اور مخالف سمت میں بھی۔ اس طرح ہم جسم مثالی سے سفر کرتے ہیں۔ جسم مثالی کا سفر یا ایسٹرل ٹریول ہمارے شعور کا جانی یا انجانی جگہوں پر اور مختلف فریکوینسی کی دنیا پر سفر ہوتا ہے۔
جسم مثالی کا سفر کرنے سے ہم ذات کی اعلیٰ معلومات اور سمجھ حاصل کرتے ہیں۔ جسم مثالی کے سفر میں جسم مثالی تمام مادی دھاتوں سے گزر سکتا ہے۔ تمام عناصر جیسے زمین، پانی، آگ، ہوا اور ایتھر وغیرہ۔ جسم مثالی تمام دوسری فریکوینسی کی دنیاؤں میں کسی حد بندی کے بغیر جا سکتا ہے۔ اپنے مادی جسم سے باہر آنے کے بعد مراقب اپنے مادی جسم کو دیکھتا ہے۔ اس طرح وہ اعلیٰ فہم حاصل کرتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ صرف جسم اور ذہن نہیں ہے، بلکہ وہ جسم میں رہتا ہے۔ یہ بہت بڑا فہم ہے۔ ہر ایک کو جسم مثالی کے سفر کا تجربہ کرنا چاہیے۔ جسم مثالی کے سفر کا تجربہ کرنے سے ہماری محدودیت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھ جائیں گے کہ ہم لامحدود ہیں۔ اس تجربے کے ذریعے سے ہم سمجھ جائیں گے کہ ہم شعور ہیں۔ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہم لامحدود ہیں۔ ہم زندگی کے نئے زاویوں کو سمجھ جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ مراقبے کی مشق کرنے سے ہم زیادہ کاسمک انرجی لیتے ہیں۔ کاسمک انرجی ہماری زندگی، ہماری ذہنی مداخلت یا انوالومنٹ کی صلاحیتوں کو بڑھاتی ہے، جیسی بھی صورتحال میں ہم ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اپنی جسمانی، ذہنی اور ذاتی مداخلت کرنے سے ہم صورتحال اور معاملات کو مکمل طور پر سمجھ لیتے ہیں۔ یہ سمجھ بوجھ کچھ نہیں مگر علم ہوتی ہے۔ عام آدمی صورتحال کا صرف تجربہ حاصل کرے گا، مگر صورتحال کا علم اور مکمل معلومات کو سمجھنے سے قاصر رہے گا۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ صورتحال کو صرف جسمانی اور مادی سمجھ بوجھ کے مطابق تجربہ کرتا ہے، مگر ایک مراقب صورتحال کو مکمل طور پر سمجھے گا۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ صرف جسم نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ جسم میں صرف رہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ تمام صورتحال صرف اس کے ارتقاء کے لیے ہوتی ہے۔ مراقبے کی تمام مشقیں کر لینے کے بعد اور اس کو عملی زندگی پر لاگو کر لینے کے بعد ہم عظیم سمجھ اور فہم و فراست حاصل کر لیں گے۔ یہ سمجھ متعدد ہزاروں دروازے کھول دیتی ہے جو ہماری زندگی میں تصورات کے نئے زاویے عطا کرتی ہے۔ ہماری فہم و فراست، ہمارے تصورات اور ہمارے علوم بہت زیادہ وسیع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے شعور کی وسعت کا سبب بنتے ہیں، جو کہ